آج ہم 2 ہجری کے جو اہم واقعات ہیں اس میں غزوہ ابوا، صفوان، سریہ نخلہ، غزوہ بنو قینقاع، تحویل قبلہ اور 2 ہجری کے جو دیگر اہم واقعات ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور یہ جتنے بھی جو ٹاپکس ہیں 2 ہجری کے، یہ تاریخی اعتبار سے بھی اور پیپر کے لحاظ سے بھی، کہ کمیشن کا کوئی بھی پیپر ایسا نہیں ہے جس میں ان کے بارے میں سوالات نہ پوچھے جاتے ہوں، اس لیے یہ بہت اہم ٹاپکس ہیں۔ چلیے ہم لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ 2 ہجری کے واقعات میں سب سے پہلے ہم غزوات کو پڑھیں گے۔ تو غزوات میں سب سے پہلا جو غزوہ ہے وہ ہے غزوہ ابوا، یا جسے غزوہ ودان بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل ابوا اور ودان دو علاقوں کے نام ہیں جو قریب قریب واقع ہیں، یہ دو مختلف علاقے ہیں۔ تو یہ جو ہے اسلامی تاریخ کا پہلا غزوہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ کسی لڑائی میں جو ہے وہ شریک ہوئے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 60 مہاجرین کو لے کر گئے۔ اور جیسے پہلے میں نے کہا کہ ابوا اور ودان دونوں ایک ساتھ جگہ ہیں، وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور یہ سفر 2 ہجری یا پھر اگست 623 عیسوی کو یہ غزوہ پیش آیا۔ اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کو پرچم دیا، اور یعنی اس میں جو علمبردار تھے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور پرچم کا جو رنگ تھا وہ سفید تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا غزوہ تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ جو ہیں، جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام دیا تھا، اور 15 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ سے باہر رہے تھے۔ لیکن اس کے اندر باقاعدہ لڑائی جو ہے وہ نہیں ہوئی، اور مسلمان بغیر کسی لڑائی کے واپس جو ہے وہ مدینہ تشریف لے آئے تھے۔ اس کے بعد جو ہم دوسرا غزوہ پڑھیں گے وہ ہے غزوہ صفوان۔ یہ انتہائی اہم غزوہ ہے، اس لیے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا کرز بن جابر فہری۔ کرز بن جابر فہری، اس نے مدینہ کی چراگاہ جو تھی اس پر حملہ کیا، اور وہاں سے مسلمانوں کے مال مویشی جس میں اونٹ اور بکریاں وغیرہ شامل تھی ان کو لوٹ کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مہاجرین کے ساتھ اس کا پیچھا کرنے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن یہ اتنے دیر میں وہاں سے فرار ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان کے مقام تک اس کا پیچھا کیا تھا، اس لیے اس کو غزوہ صفوان کہا گیا ہے۔ اور غزوہ صفوان ربیع الاول 2 ہجری میں پیش آیا تھا۔ وہ جو پہلا غزوہ ہے وہ سفر میں پیش آیا تھا، اس کے اگلے مہینے میں ربیع الاول 2 ہجری میں غزوہ صفوان پیش آیا، اور یہ جو صفوان کا مقام ہے یہ بدر کے قریب ہے، اس وجہ سے اس غزوے کو بدر صغریٰ یعنی چھوٹا جو ہے غزوہ بدر صغریٰ کا بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو غزوہ بدر اول بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس میں بھی باقاعدہ لڑائی نہیں ہوئی، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کرز بن جابر فہری ہے، یہ مال مویشی لوٹ کر فرار ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی صفوان تک پیچھا کیا، لیکن یہ دسترس سے نکل چکا تھا، اور بعد میں یہ کرز بن جابر فہری جو ہے یہ مسلمان بھی ہو گئے، اور فتح مکہ کے وقت یہ شہید ہوئے تھے۔ غزوہ صفوان کے بعد ہم پڑھیں گے سریہ نخلہ، یا سریہ عبداللہ بن جہش بھی اسے کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش کی قیادت میں 12 مہاجرین کو روانہ کیا تھا، یعنی 11 مہاجرین تھے اور ان میں حضرت عبداللہ بن جہش بھی شامل تھے، اس طرح ٹوٹل 12 مہاجرین تھے، اور ان سے کہا تھا کہ آپ نے 2 دن تک سفر کرنا ہے،
اور فلاں مقام پہ جا کر تمہیں ایک قافلہ ملے گا قریش کا، اور وہاں پر جا کر یہ جو میرا خط ہے 2 دن بعد اس کو کھولنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ آپ نے اس کی بس خبر لے کے واپس آ جانا ہے، یعنی لڑائی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا۔ جب یہ 2 دن انہوں نے سفر کیا تو وادی نخلہ جو ہے وہاں پر وہ قافلہ گزر رہا تھا، تو ان میں پھر اختلاف ہوا کہ آیا ہمیں اس پر حملہ کرنا چاہیے کہ نہیں، کیونکہ یہ رجب کا مہینہ تھا، اور رجب جو ہے محرمات جو مہینے ہیں، جو محرم مہینے ہیں ان میں سے ہے۔ جیسے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ 4 حرمت والے مہینے تھے، جن میں ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور 7واں مہینہ جو ہے وہ رجب بھی شامل تھا۔ لیکن یہ رجب کی 29 تاریخ تھی اور رات ہو گئی، تو اب مسلمان انہیں یہ تھا کہ شاید شعبان کا چاند نظر آ گیا، لیکن شعبان کا چاند نظر نہیں آیا اور وہ 30ویں رجب ہو گئی، اور اس طرح جو عبداللہ بن جہش کی قیادت میں جو ایک مشرک تھا اس کو تیر مارا گیا، جو اس قافلے کی تجارتی قافلے کی قیادت کر رہا تھا۔ عمر بن حضرمی اس شخص کا نام تھا، اور وہ قتل ہو گیا۔ اس کے بعد جو قریش مکہ ہیں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا کہ مسلمان جو حرمت والے مہینے ہیں ان کا بھی پاس نہیں رکھتے، لیکن یہ مسلمانوں سے غلطی سے واقعہ ہوا تھا کہ انہیں ڈیٹ کے اندر کنفیوژن تھی کہ آیا آج 1 شعبان ہو گئی ہے یا 30 رجب ہے۔ بہرحال یہ اسلامی تاریخ کا پہلا مقتول ہے عمر بن حضرمی، اور اس کے اندر مسلمانوں نے 2 جو شخص تھے عثمان اور حکیم، ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا تھا۔ یہ 2 مشرکین میں سے تھے اور یہ اسلامی تاریخ کے پہلے قیدی تھے۔ اور عمر بن حضرمی جب قتل ہوا تو یہ قافلے والے اس جو ہے مال غنیمت چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے، تو اس طرح اسلامی تاریخ کا جو پہلا خمس ہے وہ بھی اس میں، یعنی رجب کے مہینے میں جو سریہ نخلہ پیش آیا، جو حضرت عبداللہ بن جہش کی قیادت میں ہوا، جسے سریہ عبداللہ بن جہش بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر اسلامی تاریخ کا پہلا خمس بھی نکالا گیا۔ خمس کیا ہوتا ہے کہ مال غنیمت میں سے جو 5واں حصہ نکالا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وہ بھی اس میں سے نکالا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو عثمان اور حکیم تھے ان کو جو ہے وہ آزاد کر دیا تھا۔ قریش مکہ نے ان کا فدیہ بھیجا، اور عمر بن حضرمی جو ہے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اس کا بھی خون بہا ادا کیا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خون بہا ادا کرنے کے لیے تیار تھے۔ جب قریش مکہ نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سریہ کے بعد، یہ رجب میں ہوا تو اگلے مہینے میں یعنی شعبان 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض قرار دیا، ٹھیک ہے، اس سریہ کے بعد۔ اور اسی وجہ سے اس کے اگلے مہینے یعنی شعبان کے اگلے مہینے میں جو اسلامی تاریخ کا جو پہلا غزوہ ہے، غزوہ بدر، وہ پیش آیا رمضان 2 ہجری کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ابھی میں نے کہا کہ غزوہ ابوا پہلا غزوہ ہے، یہاں پہ کہا کہ غزوہ بدر پہلا غزوہ ہے۔ دراصل اس میں فرق یہ ہے کہ غزوہ ابوا اور ودان میں سے غزوہ ابوا اور ودان وہ ایک ہی غزوہ ہے، اور غزوہ بدر علیحدہ غزوہ ہے۔ ان دونوں میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ غزوہ ابوا ہوا، لیکن وہ اس اعتبار سے پہلا غزوہ ہے کہ وہ صفر کے مہینے میں ہوا، اور اس کے بعد یہ رمضان کے مہینے میں ہوا۔ لیکن اس کو باقاعدہ پہلا غزوہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ لڑائی ہوئی۔ غزوہ ابوا اور ودان کے اندر لڑائی نہیں ہوئی، اس وجہ سے کبھی کبھی غزوہ بدر کو پہلا غزوہ کہہ دیا جاتا ہے اور کبھی غزوہ ابوا کو کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر پیپر میں یہ دونوں آپشن ہوں تو آپ نے ابوا جو ہے اس کو جو ہے وہ ٹک کرنا ہوتا ہے کہ وہ اس اعتبار سے پہلا غزوہ ہے، کیونکہ وہ صفر کے مہینے میں جو اسلامی تاریخ کا دوسرا مہینہ اس کے اندر پیش آیا، اور یہ رمضان کے مہینے کے اندر پیش آیا جو اسلامی تاریخ کا 9واں مہینہ ہے۔ باقی غزوہ بدر کے بارے میں ہم جو نیکسٹ جو لیکچر ہے اس کو، کیونکہ یہ انتہائی اہم غزوہ ہے، اس کے اندر تفصیل سے پڑھیں گے، ابھی ہم اس کو سکپ کرتے ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد جو غزوہ پیش آیا وہ ہے غزوہ بنو قینقاع۔ یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہودیوں کے 3 قبائل جو ہے مدینہ میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان کو یکے بعد دیگر مدینہ سے نکالا گیا کیونکہ انہوں نے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر فتح کیا تو آپ نے
بنو قینقاع جو تاجر لوگ تھے اور سنار اور اس طرح کی جو بڑے بڑے یہ پیشہ ور تاجر تھے، ان کو اکٹھا کیا اور ان سے خطاب کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اور آپ کو علم بھی ہے کہ آپ کی کتابوں میں میری نشانیاں جو ہیں وہ درج بھی ہیں اور تم پہچان دے بھی ہو، لہذا تم ایمان لے کر آؤ۔ لیکن انہوں نے اسے انسلٹ سمجھا، انہوں نے کہا کہ آپ کا مقابلہ کیونکہ یہاں پر اناڑی لوگوں سے ہوا، قریش کی لوگوں سے، اگر ہم سے مقابلہ ہوتا تو ہم بتاتے کہ آپ کس طرح جیتتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے انہوں نے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع جو ہے ان کا رمضان کے بعد جو اگلا مہینہ ہے شوال، ان کے اس مہینے کے اندر 15 دن تک محاصرہ کیے رکھا، اور اس کے بعد ان سے صلح ہو گئی، اور انہوں نے پھر جو بنو قینقاع کے جو لوگ ہیں وہ مدینہ سے نکل گئے اور پھر شام اور خیبر وغیرہ کے علاقے میں یہ مدینہ کے چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کا انتظام ہے وہ ایک صحابی تھے حضرت ابو لبابہ، ان کے حوالہ کیا تھا غزوہ بنو قینقاع کے اندر۔ اس کے علاوہ 2 ہجری میں مختلف دیگر واقعات بھی پیش آئے، جس میں سے ایک تحویل قبلہ کا واقعہ ہے۔ تحویل قبلہ کا مطلب ہے قبلہ کی تبدیلی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو آپ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کر نماز پڑھتے رہے، یعنی قبلہ مسلمانوں کا مسجد اقصیٰ تھا، لیکن ہجرت کے 16 یا پھر 17 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کو قبلہ مقرر کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس چیز یہ جو ہے یہ شعبان 2 ہجری کے اندر یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کو قبلہ قرار دیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد تھی مدینہ کے اندر جسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، یعنی 2 قبلوں والی مسجد، اس کے اندر نماز پڑھا رہے تھے۔ قبلتین کا مطلب 2 قبلے، کیونکہ اس کے جو ہے محراب ہیں وہ دونوں سائڈ پہ ہیں، ایک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے اور ایک مسجد حرام کی طرف رخ کر کے۔ اور تحویل قبلہ کے بعد شعبان 2 ہجری میں ہی اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا، رمضان کے جو روزے ہیں، اور اس کا حکم بھی اور اسی طرح تحویل قبلہ کا حکم بھی دونوں جو ہے وہ شعبان کے مہینے میں آئے، اور دونوں کا ذکر جو ہے وہ سورۃ بقرہ میں ہے، اور روزوں کا جو فرضیت کا ذکر ہے وہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے اندر جو ہے وہ روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ 2 ہجری میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے عنہما، ان دونوں کا نکاح بھی ہوا 2 ہجری کے اندر، اور مسلمانوں نے پہلی عید الفطر اور اسی طرح عید الاضحیٰ یہ بھی جو ہے وہ 2 ہجری کے اندر ہی منائی تھی، اس سے پہلے مکہ کے اندر کبھی عید نہیں منائی گئی اور نہ ہی 1 ہجری میں منائی گئی۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ بھی دونوں 2 ہجری کے اندر منائی گئی۔ اور اس کے علاوہ جیسے ہم ابھی پڑھ چکے ہیں کہ پہلا جو مشرک ہے جو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا، اسی طرح 2 جو مشرک ہیں عثمان اور حکیم وہ قیدی بنے تھے۔ اسی طرح اس کے علاوہ اسلامی تاریخ کا جو پہلا خمس ہے وہ بھی 2 ہجری کے اندر نکالا گیا تھا۔ اور خمس کے علاوہ ابھی ہم نے پڑھا کہ روزوں کی فرضیت ہوئی تھی، اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی، اور یہ تمام واقعات جو ہے وہ 2 ہجری کے اندر پیش آئے تھے۔ اور انشاءاللہ اس سے آگے والے لیکچر کے اندر ہم غزوہ بدر کے بارے میں تفصیلاً پڑھیں گے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔